علم کی اہمیت، فضیلت، اس کی عظمت کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب العالمین نے پہلی وحی جو بھیجی، اس پہلی وحی کا جو پہلا جملہ ہے وہ ہے اقرا، کہ اللہ کے حبیب آپ پڑھیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام جب نازل ہو رہا ہے اس نزول کا پہلا جملہ ہی پڑھنے پڑھانے سے متعلق ہے۔ اور دوسری بات، جب آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، میں کسی استاد کے سامنے آج تک بیٹھا بھی نہیں ہوں، تو حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین نے آپ کو پکڑ کر بھینچا، گلے جیسے ملتے ہیں محبت سے، پھر چھوڑا اور پھر آپ نے فرمایا اقرا، آپ نے پھر وہی جملہ دہرایا۔ تیسری مرتبہ جب آپ کو گلے لگایا گیا اور بھینچا گیا اور پھر چھوڑا گیا اور کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ علم ایک سینے سے دوسرے سینے میں گلے ملنے سے بھی منتقل ہوتا ہے۔ واہ واہ، کیا بات، بہت خوب، بہت خوب۔ تو علماء سے گلے بھی ملتے رہنا چاہیے، نیک لوگوں سے سینہ ملاتے رہنا چاہیے، تاکہ وہاں کی فیوز و برکات جو ہے وہ کچھ ہم جیسے گناہگاروں میں بھی منتقل ہو جائے۔ گلے ملنے سے مراد یہ استعارہ ہے کہ ایک صحبت آپ کی ہونی چاہیے۔ جی ہاں، جی ہاں، اور واقعی ہمیں عملی طور پر بھی نظر آ رہا ہے، بالکل بالکل صحیح بات، کہ اللہ رب العالمین نے جو جبریل کو بھیجا اور وہ کس ذریعے سے، حالانکہ اللہ کے رسول پہلے یہی جملہ کہہ رہے تھے ما انا بقارئ، تو فرق بیچ میں کس چیز کا آیا؟ وہ 2-3 دفعہ گلے ملنے کا۔ کیا بات، بہت خوب۔ اس سے یہ فرق آیا کہ آپ نے نہ پڑھنے والے آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ بہت خوب۔ تو پہلی بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو یوں بھی واضح فرمایا کہ جب غزوہ بدر میں کفار کے بڑے بڑے سرغنے جب پکڑے گئے، 70 مارے گئے اور 70 تقریباً قید ہوئے، ان میں بہت سارے لوگ پڑھے لکھے تھے اور کچھ لوگ مالدار تھے جو اپنا فدیہ جزیہ دے سکتے تھے اور جرمانہ دے سکتے تھے، وہ اس طرح آزاد ہوئے۔ کچھ ایسے تھے جو غریب تھے لیکن پڑھے لکھے تھے، تو آپ نے ان پر جو معاوضہ رکھا وہ معاوضہ کوئی مالی معاوضہ نہیں رکھا، بلکہ آپ نے فرمایا آپ ہمارے اتنے بندوں کو آپ پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو ہم آپ کو رہائی دے دیں گے۔ کیا بات، بہت خوب۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں علم کی کس قدر عظمت اور اہمیت آپ کے دل میں بیٹھی تھی، جو آپ نے یہ بھی نہیں فرق کیا کہ بھی سکھانے والے تو کافر ہیں، علم ہی سکھا رہے ہیں نا۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ سکھانے والے کافر ہیں، مشرک ہیں، جن سے ہماری جنگ ہے، وہ ہمارے ساتھ ابھی لڑنے آئے ہیں۔ آپ نے اس فرق کو نہیں دیکھا، نتیجے کو دیکھا، ثمرے کو دیکھا کہ اس کا ثمرہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، بہت خوب، وہ اس سے یہ بھی نتیجہ نکلا کہ اگر کفار سے بھی سیکھنا پڑے تو سیکھ سکتے تو ہیں۔ آپ کو اجازت ہے، اسلام اجازت دیتا ہے، آپ اس سے سیکھیں۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے جی، الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ دانائی جو ہے یہ مومن کی گم شدہ چیز ہے۔ اب میرا پین کہیں گر گیا، اگر میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا راستے میں مجھے نظر آ گیا، میں فوراً اٹھاؤں گا اس کو، یہ میری گم شدہ چیز ہے، میری چیز ہے، میں اسے اٹھاؤں۔ تو آپ نے حکمت کو مومن کی گم شدہ چیز قرار دیا، بہت خوب، بہت خوب۔ کہ وہ علم و حکمت آپ کو کہیں سے بھی ملے، آپ اسے حاصل کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ سکھانے والا کون ہے، سیکھنے والا کون ہے، لیکن اس کو حاصل کرو۔ بہت خوب۔ اور تیسری بات یہ کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پاک میں بھی صحابہ کرام کو یہی ترغیب دی، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بھی یہی فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ نے انسان کو وہ تعلیم دی، وہ علم دیا جس کو وہ نہیں جانتا تھا، بالکل۔ پھر صرف زبان کے ذریعے نہیں، قلم کے ذریعے بھی، نون والقلم، اللہ نے قسم کھا کر کے کہا، اس قلم کی اہمیت کو واضح اللہ نے قرآن میں جس چیز کی بھی قسم کھائی ہے اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کر کے، بہت خوب۔ تو اللہ نے قلم کی قسم کھا کر اللہ نے قلم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں قلم کے ذریعے ایک علمی جہاد کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ ہم نے کفار کا مقابلہ کیا، کفار نے ہمارے پیغمبر پر اگر کسی بھی حوالے سے کہیں سے بھی کوئی اعتراض کیا تو الحمدللہ مسلمانوں میں ایسے علماء اور ایسے قلمکار موجود تھے
جنہوں نے قلم کے ذریعے جو ہے ماشاء وہ اس کا جواب دیا. ماشاءاللہ. قاری صاحب یہ بھی تھوڑا سا فرمائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ علم تربیت کے بغیر اور تربیت علم کے بغیر ادھورا ہے یہ، تو اس پر قرآن حکیم یا دین اسلام کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس میں کیا ارشاد ہے؟ جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر علم کے ساتھ انسان کی تربیت نہ ہو تو وہ علم بالکل ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی. علم کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو انسانیت آئے، اس میں آدمیت پیدا ہو، اس میں زندگی گزارنے کا سلیقہ پیدا ہو. جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں، بالکل، لیکن جانوروں کے کھانے پینے میں اور انسانوں کے کھانے پینے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ وہ سلیقہ ہے، یہ وہ ادب ہے، یہ وہ اخلاق ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. حتیٰ کہ دو ہاتھ ہیں ہمارے پاس، یہ دونوں ہاتھ اللہ نے پیدا کیے، بالکل اللہ کی تخلیق کرتا ہے، لیکن اسلام نے اس میں بھی فرق کر دیا کہ تم اچھے کام اس سے کرو اور تھوڑے سے جو غلیظ کام تمہیں نظر آتے ہیں وہ اس سے کرو، تاکہ کھانے پینے میں بھی یہ فرق رکھا. اور جو طہارت کا یہ امتیاز جو اسلام نے رکھا ہے دنیا کے کسی مذہب میں موجود نہیں. بالکل. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یعنی بیت الخلاء سے لے کر قبر تک پوری زندگی، مسلمانوں کی پوری زندگی اخلاقیات سے، سلیقے سے ایسی عبارت کر دی کہ ہم دوسرے کسی مذہب میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے، تعلیم کے ساتھ ساتھ وہاں سلیقہ اور ادب بھی سکھاتے تھے. آپ کوئی بھی بات جو اخلاقیات کے دائرے سے باہر دیکھتے اس کی فوراً تعلیم دیتے. مثلا آپ ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ان میں مرد بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، چھوٹے بڑے سب مکس. ایک بچے ہیں جو اس دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، تھال میں سے کبھی ہاتھ ادھر گھماتے ہیں، کبھی ادھر گھماتے ہیں، کبھی ادھر گھماتے ہیں. آپ نے اسے فوراً نصیحت کی، بیٹا اپنے کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے قریب سے کھاؤ، ہر طرف ہاتھ نہیں گھماؤ. کیا خوبصورت تربیت کا اسلوب ہے. اب وہ اتنا سہم گیا کہ دوسری نشست میں کوئی ایسی چیز آئی جس میں کئی چیزیں مکس تھی. اب مثال کے طور پر مٹھائی آ گئی، اس میں لڈو بھی ہے، اس میں جلیبی بھی ہے، برفی بھی ہے، تو نکتی دانے بھی ہیں، بالو شاہی. میرا جی چاہتا ہے کہ میں بالو شاہی کھاؤں، لیکن وہ آپ کے آگے رکھی ہوئی ہے. اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں موتی چور کے لڈو کھاؤں، وہ میرے آگے رکھا ہوا ہے. تو اب وہ بچہ سہما بیٹھا ہے، اپنے آگے جو چیز ہے اس کو چاہے پسند ہے یا نہیں پسند ہے وہ کھا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا جب چیزیں مختلف ہوں پھر تجھے اختیار ہے. کیا بات، کیا بات. تو اس کو سلیقہ دیا. کیا بات. تو اسلام چھوٹی چھوٹی بات پر بھی سلیقہ، اس کو سلیقہ، یہی علم کا اصل مقصد ہے. اگر علم آئے اور سلیقہ نہ آئے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. بہت ہی اہم بات ہے. کیا ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے ہم کسی غیر مسلم ممالک میں جا کے اور غیروں سے ہم یہ علم سیکھ سکتے ہیں اگر مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو؟ باہر جانے میں ہمیں کوئی قباحت نہیں ہے، سیکھنے میں، سمجھنے میں، وہ فن حاصل کرنے میں. البتہ یہ مسلمان طالب علم کے ذہن میں یہ بات بیٹھی رہنی چاہیے کہ تمام علوم کا سردار علم وحی ہے. کیا بات. باقی دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ اس کے تابع ہیں. بالکل. اور جب تک انسان یہ سمجھ کر علوم حاصل کرتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا. علم وحی اسے راہ راست پہ رکھتا ہے، اس کی باغ ڈور سنبھال کے رکھتا ہے اور اسے پٹری سے اترنے نہیں دیتا. جب اس کے ذہن میں علم وحی نعوذ باللہ محکوم ہو جاتا ہے اور دیگر علوم بادشاہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مرضی کا مالک بن جاتا ہے، پھر وہ پٹری سے اتر جاتا ہے. تو جہاں بھی جائے یہ بات ذہن میں رکھے کہ وہ علم جو اللہ نے ہمارے پیغمبر کے ذریعے ہمیں عطا کیا ہے وہ تمام علوم کا سردار ہے. کیا بات. اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں یہی بات کہی کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے اسلام کو نازل اس لیے کیا ہے تاکہ دنیا کے جتنے ادیان ہیں، ادیان عالم پر یہ غالب آ جائے. یہ تصور لے کر انسان کہیں بھی جائے تو انشاءاللہ یہ اس کا علم جو ہے یہ رہنمائی کرے گا اور اسے گمراہی سے بچائے. اچھا قاری صاحب، اس میں تخصیص بھی تو نہیں ہے کہ دین کا علم الگ ہے، دنیا کا علم الگ ہے، کیونکہ دنیا کے علوم بھی تو آخر اس کی جو تشریح ہے، اس کی تعبیر جو علم بھی
اسلام کی ترقی کے لیے ترویج کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اب علم اور انسانیت کے فائدے کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے جی. وہ بالکل اسلام اس کو برا نہیں سمجھتا، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. ہاں کچھ علوم ایسے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کالا علم، جی علم تو اسے بھی ہم کہہ رہے ہیں، صحیح. اور قرآن مجید نے بھی کہا کہ یہ علم ہے جو باقاعدہ سیکھا بھی جاتا تھا، باقاعدہ سکھایا بھی جاتا تھا. اور لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی الزام لگایا، اور حضرت اللہ نے کہا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، ہمارے پیغمبر نے یہ کفر نہیں کیا، شیطانوں نے کفر کیا. وہ لوگوں کو یعلمون الناس السحر، یہاں بھی اللہ نے یعلمون کا لفظ استعمال کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے جس سے طلاقیں واقع ہوں، جس سے جھگڑے واقع ہوں، جس سے فساد واقع ہوں. تو اسلام نے اس علم کی حوصلہ شکنی کی، اس کو علم ضرر سے تعبیر ہاں اس کی حوصلہ شکنی. اب جیسے آپ کے ضرر لفظ سے میرے ذہن میں بات آ گئی، مسجد ساری عبادت گاہیں ہیں، صحیح. لیکن جس مسجد کا مقصد ہی مسلمانوں کی یکجہتی کو نقصان پہنچانا ہو اور مسلمانوں کو دو لخت کرنا مقصود کیا ہو، بات ہے. اسلام نے اسے بھی ضرر کا نام دے کر اسے بھی گرانے کا حکم. کیا بات، کیا بات. تو یہ اسلام کی ایک خوبی ہے اور وسعت ہے. ہر وہ اچھی بات کو سینے سے لگاتا ہے، اور ہر وہ بات جو مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہو، مسلمانوں میں نفرتیں بھر رہی ہو، محبت کو مٹا رہی ہو، اسلام اسے ضرر کا نام دے کر اسے جڑ سے اسے جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے.